انوار الحق صاحب جو ہے نا وہ اپنا ہر روز ایک نیا فارمولہ لے کے آ رہے ہیں. کچھ دن پہلے انہوں نے جو مہاجرین کو راضی کرنے کے لیے پیکیج فارمولہ لایا وہ مسترد ہوا. جیسے وہ کیا پیکیج فارمولہ کیا تھا؟ پیکیج میں ان کو یہ کہہ رہے تھے کہ آپ ہم سے فنڈز لے لیں, ہمارے پاس جو وزارت اطلاعات اور پلس وہ جو وزارت داخلہ ہے اس کے ذریعے ہم سیکرٹ فنڈ سے بھی آپ کو اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں, پلس جو ہے نا ہم آپ کے لیے اسکیمیں بھی رکھ لیں گے. اس طرح کے فارمولے تھے اور پلس وزارتیں ہم آپ کو دیں گے. تو یہ ظاہر ہے ان مذاکرات میں ان کو کوئی کامیابی نہیں ہوئی, چونکہ مہاجرین جموں کشمیر جو ہیں وہ جو پاکستان میں مقیم ہیں انہیں بڑے لیول پہ سبکی فیل ہوئی ہے کہ یہ سارا جو مطالبہ ہے اس مطالبے کے پیچھے چودھری انوار الحق خود جو ایک عقیدے کے طور پر موجود رہے, لیکن ان کے ساتھ انہوں نے یہ وعدہ کیا کہ آپ کی اگر سیٹیں میں نہ بچا سکا تو جیسے اجاز بھائی صاحب نے کہا تو انوار الحق صاحب نے ان کو یہ یقین دلایا ہوا تھا کہ جی میں وزارت عظمیٰ چھوڑ دوں گا. تو کوئی نہیں چھوڑی وزارت عظمیٰ, وہ تو جو بیزتی ہونا تھی جو پاکستان کے ساتھ وفاق کے ساتھ آپ کا جو تعلق ہے آزاد کشمیر کا, اس کو آئسولیٹ کرنے میں اس حکومت نے جو آخری اقدام ہو سکتا تھا وہ کیا ہے. ان میں مہاجرین جموں کشمیر پاکستان آپ یہاں پہ فیس کر رہے ہیں دوستوں کو جو پاکستان میں یہاں پہ رہتے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ جو ہمارا تعلق تھا وہ آپ نے ختم کرنے کی کوشش کی ہے اس مطالبے کے عوض. تو یہ تو ان کے درمیان جو معاملات ہیں وہ ہیں. ایک اور فارمولہ جو ہے وہ مارکیٹ میں انہوں نے پیش کیا ہے چودھری انوار الحق صاحب نے, اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ کسی اور ٹیبل کے اوپر پیپلز پارٹی کے ساتھ بارگین کرنے کے لیے یا پیپلز پارٹی کو یہ احسان جتلانے کے لیے کہ اگر ہم آپ کو حکومت دے رہے ہیں تو آپ یہ مت سمجھیے کہ صرف آپ ہی جو ہے نا ایک آپشن موجود ہیں, بلکہ آزاد کشمیر میں جو حالات ہیں اس میں ایک اور طرح بھی موجود ہے, ایک اور خیال بھی موجود ہے, اور وہ خیال ہے ہم خیال گروپ کا. اور وہ کس طرح کا انہوں نے فارمولہ طے کیا کہ وہ پیپلز پارٹی میں, مسلم لیگ میں, فارورڈ بلاک میں, بیرسٹر گروپ میں, ایون تحریک انصاف جو اپوزیشن میں بیٹھی ہوئی ہے اس میں صرف بھی بندے اٹھا کر 34-35 کی آپ حکومت بنا دیں. یہ ایک کیا یہ لوگ جو خیال آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنی پارٹیاں چھوڑ دیں گے جب الیکشن نزدیک آ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ ایسی سچویشن ہے, پارٹیاں چھوڑنے والا تو قصہ ہی کوئی نہیں ہے نا. آپ دیکھیں کہ پارٹی کے ڈسپلن پالیسی ہے, پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ جی ہم نے حکومت دینی ہے, تو یہ ہم خیال گروپ دیکھیں بہت ہی جو ہے نا آزاد کشمیر کے اندر جو پارٹی سچویشن بنی ہے, آپ مجھے بتائیں کہ پیپلز پارٹی نے اور مسلم لیگ نے پچھلے سارے ٹائم میں ماسوائے ان کو کہنے کہ آپ انوار الحق کے پیچھے کھڑے ہوں, اس کے علاوہ کوئی ایسا کوئی کام کیا ہو یا ان کی کسی بات کو سنا ہو جس کی بنیاد کے اوپر آزاد کشمیر میں یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہ اپنی ساکھ بچا سکتی ہیں, جیسے پچھلے احتجاج کے دوران یہ سارا سلسلہ چلتا رہا. اب سچویشن یہ بنی ہوئی ہے کہ آج دیکھیں کہ جس طرح کرنل وقار نور صاحب نے اپنا یہ قلم بلند کیا ہوا ہے تو وہ تو پارٹی ڈسپلن نافذ کیا. جناب شاہ غلام قادر صاحب نے آج دن کی کل رات کو کیا ہو رہا تھا کہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ایک اور فارمولہ جی کہ آپ فاروق عدر صاحب کو وزیر اعظم بنا لیں. ہمارے پاس فارورڈ بلاک کے اتنے ممبران ہیں, اور درمیان میں ایک خبر چلی جو نواز شریف صاحب تک پہنچ گئی, جو اور لوگوں تک پہنچ گئی, اور پوری رات جو ہے نا وہ انکمفرٹیبل ہے. یہ فارمولہ جو یہ کہاں سے آیا جو انوار الحق کی سازش کہا جا رہا ہے کہ کرنل وقار کے ذریعے انہوں نے یہ فارمولہ لانچ کیا کہ فاروق عدل صاحب کو وزیر اعظم بنا دیں, اور یہ کہاں سے, یہ کون اس کے پیچھے تھا؟ یہ جو ہے اس کے پیچھے جو ہے نا اس کی مجھے بھی کسی نے کہانی سنائی تھی. ایک اجازت بھائی صاحب اچھے سے کہانی سنائے. نہیں آپ بات کر لیں میں بیچ میں ایڈیشن ڈال دوں گا, بات کر. اوکے, اس میں صورتحال یہ ہے کہ انوار الحق صاحب نا اب ہر طرح کا ہاتھ مار رہے ہیں بچانے کے لیے. اوریجنل سچویشن کیا ہے کہ کیبنٹ کوئی نہیں ہے, جو فورم ہوتے ہیں پرائم منسٹر کے ایڈریس کرنے کے لیے, کیبنٹ کوئی نہیں ہے, اسمبلی کوئی نہیں ہے, وزیر اعظم اسمبلی اور کیبنٹ اجلاس نہیں بلا سکتے. اور انہوں نے جا کے سیکرٹریز کا اجلاس بلایا. سیکرٹریز سے ہم نے پوچھا کہ کیا بات ہوئی ہے آپ کی وہاں پہ, اس سے اتنے سارے ایک سناٹے کے بعد اور اتنے سارے ایک معاملے کے بعد آپ کی میٹنگ ہوئی. تو بتایا انہوں نے کہ انوار الحق صاحب نے 3 گھنٹے جو اجلاس کیے اس میں جو خطاب کیا ہے وہ یہ تھا کہ جناب آپ اب میں آ گیا ہوں, میں کہیں بزی تھا آپ کو زی جنریشن سے بچانے کے لیے, اور ورنہ وہ آپ کو پکڑ کے مارتے ادھر سارے لوگ, تو میں اس میں 2 مہینے بزی رہا, اب میں آ گیا ہوں, آپ اطمینان سے اپنے کام کاج گورنمنٹ کے جو وہ جاری ہو ساری رکھیں. تو وہ سارے ہنس رہے تھے باہر نکل کے, چونکہ ظاہر ہے جنریشن زی ہے یا جو بھی ہے وہ ہمارے اپنے لوگوں کی ہے نا. اگر سیکٹریز ہیں ان کی فیملیز ہیں, فیملیز کی فیملیز ہیں, سارے لوگ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. تو انوار الحق صاحب نے کون سی ایسی مخلوق تھی جس سے جو ہے نا حکومت کو بچایا, لوگوں کو بچایا.